وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 64، سبق کا نمبر ہے 1763. آج کا موضوع کیا صرف دنیا ہی ہمارا مقصود حیات ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے. تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے. تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں خدا کی شان اس سے بلند ہے. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 64. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ. کون ہے جو از سر نو خلقت کو پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا. ومن یرزقکم من السماء والارض. اور کون ہے وہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یعنی اس کے اسباب پیدا کر دیے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم. ان سے کہو کہ لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. مضمون وہی ہے سامعین اکرام کہ معبود اللہ ہی ہے، فقط ایک، لا الہ الا اللہ. ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. اور یعنی دیکھیں، ہم ان آیات کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت عام طور پہ آپ کتابیں دیکھ لیں جو اس کی وضاحت ہیں، یا عام درس ہوتے ہیں، یا آپ اس کو سنیں تو عام طور پہ بس کافروں کے بارے میں ہے کہ یہ کافروں کا مضمون ہے. اصل تو انکاری تو ہم بھی ہیں نا. اللہ کی بندگی سے، یعنی حقیقی بندگی سے ہم نے انکار کیا ہے اپنے عمل سے.
زبان سے نہیں، زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن دل اور نگاہ میں ہماری دنیا ہے، ظاہری فائدہ ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کوئی اپنی آخرت کے عوض دنیا کو قربان کرنے کا جذبہ نہیں رکھتا۔ ہمارے دنیاوی مفادات ہیں۔ دیکھیں میری زندگی ہو گئی ہے، ایک طویل عرصہ میں نے آپ کے ساتھ گزارا ہے اور میں روز و شب آپ ہی میں رہ رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کا جو نام کا مسلمان ہے، اس کی نظر میں ظاہری مفادات کی اہمیت ہے، اخروی مفادات پر یعنی اخروی مفاد کے لیے ہم دنیا کے مفاد کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مختصر بات ہے، باقی تو آپ کی مرضی ہے، جو مرضی آئے اپنے بارے میں فتویٰ لگائیں، لیکن میں ایسا دیکھ رہا ہوں ہماری نظر میں اہمیت جو ہے ظاہر کی ہے۔ دیکھیں جب ظاہر آپ کا مدعا ہو گیا، اب آپ کا معبود اللہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک مختصر سی بات میری نوٹ کر لیں۔ جب ظاہر کو آپ نے باطن پر ترجیح دے دی، اب اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کی کوئی آپ کی ذہن میں یعنی نظر میں اہمیت نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ لیں ہم سب لوگ یعنی کروڑوں مسلمان ہیں جو صبح سویرے جو ہے وہ حجامت بنا لیتے ہیں۔ پہلا کام ان کا حجامت بنانا ہوتا ہے، بغیر حجامت کے آج جو ہمارے 4 بڑے ہیں نا، وزیر اعظم، صدر اور چیف جسٹس اور آرمی چیف اور تمام میڈیا کے مالکان، تقریباً تمام صبح سویرے شیو بناتے ہیں، بنا شیو کے گھر سے کوئی نہیں نکلتا، پہلا کام شیو بنانا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں داڑھی میں اسلام نہیں ہے، لیکن اسلام میں تو داڑھی ہے، لیکن ہم تو اسلام کو عملی طور پہ ہم قبول نہیں کرتے۔ زندگی اسلام کیا ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ اگر آپ اپنی مرضی سے من چاہی زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ کی نظر میں آپ مومن نہیں ہیں۔ باقی تو آپ کو جو اپنے متعلق فیصلہ کرنا ہے، کوئی خوش فہمیاں ہیں آپ کو تو لگائے رکھیں، مغفرت کی اور شفاعت کی اور یہ جو بھی ہے نا، یہ پھر خواب و خیال ہے۔ جیسے کہ یہود اور نصارہ کہتے تھے وقالت الیہود والنصارہ، نہیں وہ ہے نا کہ وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا اور نصارہ، یہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو یہودیوں اور نصارہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ تلک امانیہم، یہ ان کی امیدیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ۔ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ دیکھیں آخرت پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے، تو دلیل کا کوئی معنی بھی نہیں ہے۔ ہاں دنیا، مال و دولت، زیادہ پیسے ہوں، آپ یعنی دنیاوی مفادات خرید سکتے ہیں، زمین پراپرٹی خرید سکتے ہیں اور اچھا گھر بنا سکتے ہیں، عہدہ جو ہے جو بھی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن آپ کے خیال میں پیسے میں طاقت ہے، دلیل ہے، آپ کے پاس دلیل ہے، پیسہ ہو تو کام بنے گا۔ بہرحال لیکن آج کا جو میں مضمون پڑھ رہا ہوں، امن یبدأ الخلق، کون مخلوق کو پیدا کر رہا ہے، یعنی یہ تخلیق کون، کس نے کی ہے۔ اب یہاں پہ اگر میں محدود کر لوں، ایک تو اگر میں ساری مخلوقات جو زمین میں بس رہی ہیں، مختلف قسم کے جاندار ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے، سب کو اللہ نے شکل دی ہے، جان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، سب کچھ، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن انسان جو کہ ان تمام مخلوقات سے الگ ہے،
جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اسباب اور سمجھ ساری دی ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ ہے اشرف المخلوقات ہے، یہ پہلے نہیں تھا، اب ہے۔ اس کو سب سے پہلے کس نے پیدا کیا ہے، اور آج ماں کے پیٹ میں کون اس کو بنا رہا ہے؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ وہ پانی کا ایک حقیر جراثیم، پانی میں جو موجود ہوتا ہے مرد کی، جو یعنی یخرج من بین الصلب والترائب، اس میں ایک حقیر سا جراثیم جو آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا، وہ جو خوردبین، اس کو تو اس میں جو ہے وہ حرکت ہوتی ہے، اس سے پھر میں بنا ہوں اور آپ بنے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت بنائے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں نا، یہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی تخلیق ہے۔ یہ کون بنا رہا ہے اسے؟ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک بچے کی شکل اور اس کو مختلف مراحل سے گزار کر کون انسان کا روپ دے رہا ہے؟ آپ کوئی فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ آپ کوئی کسی اور کو یہ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تو اللہ نے نہیں بنایا، مجھے تو فلاں نے بنایا ہے؟ آپ نہیں کہہ سکتے۔ خالق اللہ ہے، یہ تو مشرک بھی مانتے ہیں۔ اللہ تو اب یہ ہے نا کہ میرا خالق اللہ ہے، مجھے زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، موت بھی وہی دے گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں دوبارہ زندگی دوں گا، ثم یعیدہ، تمہیں دوبارہ بناؤں گا، پیدا کروں گا، تمہارا اعادہ کروں گا، یعیدہ۔ اب سوال یہ ہے، تھوڑی سی توجہ، سوال یہ ہے کہ یہ کیوں آخر، یعنی یہ کیوں اس نے ایک تو ہمیں جواب دہ بنایا ہے، ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، کوئی اور مخلوق جواب دہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ وہ مجبور ہے۔ یہ تو انسان جواب دہ ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میں تم سے ضرور پوچھوں گا جو تم اعمال کر رہے ہو، اما کنتم تعملون، جو عمل کر رہے ہو میں تم سے پوچھوں گا، اس کا حساب لوں گا۔ روز قیامت حساب کا دن ہے، یوم جزا ہے۔ تو یہ دیکھیں تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے۔ یہاں قرآن عقل سے ثابت ہے، اس میں ایسے دلائل موجود ہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اور یہ دلیل ہے ایک۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ بناؤں گا بھی، یعنی تمہاری خلقت کو دوبارہ بناؤں گا، تمہیں دوبارہ زندگی دوں گا، اور پھر تم سے میں پوچھوں گا بھی، اور تمہیں سزا اور جزا، یعنی انعام اور جزا سے بھی، جزا بھی دوں گا، تمہیں انعام اور سزا بھی دوں گا۔ اب جو سزا کی جگہ ہے وہ تو دوزخ ہے، اور دوزخ میں کون لوگ جائیں گے؟ جنہوں نے دنیا میں اللہ کو بھول کے زندگی گزاری۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ بہت ہی افسوس سے مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے۔ دیکھیں، غیر مسلم چھوڑ دیں ان کو، آپ اپنی بات کریں، اپنے متعلق سوچیں، آپ نے کہاں جانا ہے؟ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو آپ کی جنت، آپ کی جو جگہ ہے وہ جنت میں نہیں ہے۔ یہ ایک میں مختصر بات آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہہ رہا ہوں۔ اگر دنیا میں آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے تو جنت آپ کے لیے نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے، یہ متقین کے لیے ہے۔ اعدت للمتقین، متقی کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے۔ ہم تو ہر وقت اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ اپنا احتساب کر لیں۔ اس وقت تو میں تو آپ کے سامنے نہیں ہوں، آپ صرف میری آواز سن رہے ہیں، آپ جو بھی ہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اکیلے میں سوچیں،
کہ آپ کے روز و شب میں اللہ نہیں ہے، اور جو ہم یہ کر رہے ہیں نا ظاہری چند اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ روایات ہیں، یہ ٹریڈیشن ہے ہمارا، یہ کلچر ہے، بس بنا سوچے سمجھے۔ ہم تو ایمان کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے کہ ایمان ہے کیا چیز، حقیقت کیا ہے۔ ہم دین کی حقیقت کو نہیں جانتے، اسلام کیا ہے ہم نہیں جانتے، کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے ہم نہیں جانتے، قرآن کیوں آیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ تو آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، یہ 5,000 ہیں، یہ 5 لاکھ ہیں، یا 5 کروڑ ہیں، یہ 5 ارب ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں۔ نوٹی وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے تم ٹوٹ کے محبت کرتے ہو، دنیا سے ہمیں محبت ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرے نواسے، اور یہ میرے پوتے پوتیاں۔ افسوس ہے، بہت افسوس ہے۔ دیکھیں، ہم زندگی ضائع کرنے پر تل گئے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم زندگی کو ضائع کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں بڑی خوشی سے۔ کسی داعی کی آواز ہمارے کانوں پر نہیں لگتی، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم نہ قرآن پر سوچتے ہیں، نہ اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ کلمہ طیبہ کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے، نہ دین کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے۔ قرآن سے تو ہم بے بہرہ ہیں۔ قرآن آج ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، کتاب تلاوت ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں 64 نمبر، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو، اے مشرک، اے کافر، تم اپنی حقیقت کو سوچو، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، اور دوبارہ کون تمہیں بنائے گا، پیدا کرے گا، اعادہ تمہاری زندگی کا کون کرے گا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ ہی ہے۔ پھر دوسری بات، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون تمہیں رزق دے رہا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں، آسمان اور زمین مل جاتے ہیں تو پھر فصل پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، اوپر سورج ہے، نیچے زمین ہے، اوپر بارش ہے، نیچے آپ کی فصلیں کھڑی ہیں۔ یہ دونوں جو ہے، اوپر سے بارش نہ برسے، سورج کی روشنی نہ ہو، آپ کی فصل تو اندھیرے میں نہیں ہوگی۔ اندھیرے میں تو آپ رہ بھی نہیں سکتے، دن اور رات، اس میں بڑا مضمون ہے، آپ خود سوچیں۔ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، یعنی اور کوئی پکارنے کے قابل ہے، اور کوئی ایسی ہستی ہے جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس سے مانگا جائے، جو آپ کی حاجات پوری کرے، جو طاقت والی ذات ہو؟ کوئی ہے ایسی؟ آپ مجھے بتا دیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ ہماری تو اللہ سے کوئی امید نہیں ہے۔ ایک اللہ ہے، حاجت روا، مشکل کشا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، آپ کو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ہمارا یہ سارے جو ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان باتوں پہ نہ تو ہم سوچتے ہیں۔ اس وقت بھی میں آیات بیان کر رہا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اگر تو آپ اس کو گہرائی میں نہیں لیں گے۔ روایتی طور پر ہم جو درس وغیرہ سنتے ہیں وہ روایتی طور پر ہیں، ہاں جی درس کا ٹائم ہو گیا، بیل آئی اور یا جو نوٹیفیکیشن آیا، آپ نے درس لگا لیا۔ اکثر تو لوگ سنتے بھی نہیں ہیں، آپ کو میں کہتا ہوں، اکثر میں گلہ بھی کرتا ہوں نا، 3 سال میں ایک درس کو سننے والے آج تک کے ریکارڈ کے مطابق سنگل ڈیجٹ، بعض اوقات 1 سال ہو کر ہمارا درس اپلوڈ ہوئے 1 سال گزر جاتا ہے، اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ نو ویوز، کسی نے نہیں دیکھا۔ تو یہ میری بات نہیں ہے، یہ آپ اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، میرا درس نہیں، ہر ایک بات
قرآن کو تو ہم نے اگنور کر دیا ہے۔ قرآن ہمارے لیے آج کتاب ہدایت نہیں ہے، یہ ایک ایسا بوجھ ہے جس کو سر سے ہم اتار بھی نہیں سکتے، اور اس کی ذمہ داری تو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم حاملین قرآن ہیں سر۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جن کو تورات کا حامل بنایا گیا، پھر انہوں نے وہ ذمہ داری نہ اٹھائی، ان کی مثال گدھوں کی سی ہے جس پر بوجھ لدا ہوا ہے۔ ہم حاملین قرآن ہیں، وہ تو گزری ہوئی نسیہ منسیہ قوم ہے اور اللہ کے غضب میں ہے، لیکن آج ہم اللہ تعالیٰ نے توحید کا پرچم ہمیں دیا ہے، روئے زمین پر ہمیں فضیلت دی ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، لیکن وہ ساری ذمہ داریاں ہم اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بات نوٹ کریں نا، یعنی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں یا بحیثیت مسلمان یعنی ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ میں نے تمہیں گواہ تمہیں میں نے ایک امت وسط درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ پیش کرو، اور تمہارے لیے رسول کی ذات نمونہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا اپنے جن کو میں نے چن لیا تھا۔ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوق کی ہدایت کے لیے چن لیا ہے، لیکن یہ ذمہ داری تو یہ ذمہ داری نہ تو ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، میں بڑی ایک دردناک کہانی سنا رہا ہوں آپ کو، جو کہ ذمہ داری تھی اور ہے، وہ تو آج آج ہماری ذمہ داری، یعنی ہم دیکھیں صدیاں بیت گئی ہیں، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے کر کے قرآن کے مجرم ہیں، ہدایت کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہماری زندگیاں اسلام کے خلاف ہیں، دین اسلام کے خلاف ہیں۔ قرآن ہمارے لیے آج مشعل راہ نہیں ہے، کیوں کہ ہماری منزل دنیا ہے، ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہم دنیا دار لوگ ہیں، دنیا کے بندے ہیں۔ اب آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ لینا، دیکھیں یہ تو ایک سیدھی سادی بات ہے، اس میں تو زیادہ مجھے کوئی دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کو من حیث الامت اور افراد، یہ ہمارے لیے قرآن آج باعث ہدایت نہیں ہے، کھلم کھلا اس کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور کیا کہ ہم تو اللہ کو معبود بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود تو ایک ہے، لا الہ الا ہو، فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حکم ہے یہ، اللہ کو پکارو، زندگی اس کے لیے خالص کر دو۔ ہم دنیا کو پکار رہے ہیں، آج کا مسلمان اس کی زندگی دنیا کے لیے وقف ہے، یہ دنیا کو پکار رہا ہے، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، لبیک یا دنیا لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، اے دنیا سب کچھ تیرے لیے ہے، ساری تعریفیں تیری ہیں۔ بہت یعنی ہم جو زبان حال سے جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، وہ یہی ہے، اے دنیا میں حاضر ہوں، تیرے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، تیرا تو کوئی ثانی نہیں ہے، لا شریک لک، میں حاضر ہوں اے دنیا، ساری زندگی میں تیرے لیے گزاروں گا، زندگی اور موت میں نے تیرے لیے وقف کر دی ہے۔ آج دیکھ لیں بڑے بوڑھے، آپ اپنے بڑے بوڑھوں کو دیکھیں نا، دنیا ہی کی فکر میں جان دے رہے ہیں،
یہ میں ایک بوڑھے کی نہیں، ساری امت کی بوڑھوں کی بات کر رہا ہوں، اور ساری کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا ادھیڑ عمر، سب کی منزل دنیا ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ہم نے اپنا مقام بھلا دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ مقام کو تو مطلب بات کی بات ہے نا، ہم اپنی حقیقت کو بھلا کر اور نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ جنت، دوزخ، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، ہم اس کے قائل نہیں ہیں عملی طور پہ۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ، تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں پر کھڑے ہیں۔ اور مختصر اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو ہم طالب دنیا ہیں، طالب مولا نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے آخرت کی زندگی پر۔ آخرت پر ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، اصل بات تو یقین کی ہے، ایمان، یقین ہمارا آخرت پر نہیں ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن حقیقت سے یہ بے خبر ہے۔ تو بس پھر آپ کی مرضی ہے، جس طرح چاہے آپ زندگی گزاریں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ بھئی تم سوچو۔ یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، کوئی دلیل ہے؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس صرف جو چیز چمک رہی ہے اس کو ہم نے دل دے دیا ہے، اور جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو ہم نے دل دے دیا ہے۔ ہمارا اب اسی پر یقین ہے، دنیا پر ہمارا یقین بھی ہے۔ ہم نے زندگی دنیا کے لیے خاص کر دی ہے، ہماری زندگی اور موت دنیا ہی کے لیے ہے۔ اور یہ دیکھیں، ایسی بات ہے کہ اس میں پھر آپ کوئی دلیل نہیں دے سکتے، یعنی آپ کے پاس جو موقف ہے تو آپ کی تمام دلائل بودے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پاس دلیل ہے کہ بھئی یہ پیسہ ہے، یہ اقتدار ہے، یہ طاقت ہے، یہ کرسی ہے، یہ عہدہ ہے، یہ عزت ہے، یہ اصل ہے، لیکن آپ کے پاس یہ سارے بودے دلائل ہیں۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ موت کے وقت آپ دیکھ لیں، آپ نے بہت سے مردوں کو دیکھا ہوگا، سب کچھ جاتا رہتا ہے ان سے۔ ایک لاش پڑی ہوتی ہے آپ کے سامنے، اور اس کے پاس جو حاصل اس نے کیا ہے، حاصل دنیا اس کے ساتھ نہیں جاتا، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہے اور اپنے رب کے حضور حاضری دیتا ہے، اور ایک ناکام انسان کی صورت میں وہ جاتا ہے۔ قبر میں دیکھیں جو سوالات ہم سے پوچھے جائیں گے، آج بھی ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہمارا رب اللہ نہیں ہے، ہمارا دین اسلام نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ کے بارے میں ہماری معلومات نہ ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امن
يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے، اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دو کہ مشرکو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم